کچھ الفاظ صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ الفاظ میں پوری تاریخ قید ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی لفظ کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا لفظ جسے آج سن کر شاید کانوں کو اچھا نہ لگے، لیکن جس کی تاریخ میں فن، تہذیب اور احترام کی ایک پوری داستان چھپی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے لفظ طوائف کی۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ لفظ شروع سے ہی ایک توہین آمیز لفظ تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بالکل ہی بدل دیا گیا؟ آئیے ذرا مل کر اس لفظ کی تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں اور سچائی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لفظ کو ایک گالی مانا جاتا ہے، ایک ایسا لفظ جسے ہم مہذب گفتگو میں استعمال کرنے سے کتراتے ہیں۔ لیکن کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس لفظ کی اصل کیا تھی، اس کا جوہر کیا تھا۔ چلیں اب اس لفظ کی جڑوں تک کا سفر کرتے ہیں، اور یہ جان کر شاید سب کو حیرانی ہوگی کہ اس لفظ کا اصل مطلب اس کے آج کے استعمال سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ نکلا ہے عربی کے لفظ طائفہ سے۔ طائفہ کا مطلب ہوتا ہے فنکاروں کا ایک گروہ، ایک ٹولی یا ایک جتھا۔ اس میں کوئی منفی بات نہیں تھی، یہ تو بس ایک پروفیشنل گروپ کی پہچان تھی، اور طوائف اسی لفظ طائفہ کی جمع ہے، یعنی فنکاروں کے گروہ۔ اب اس کی ایک اور دلچسپ گہرائی دیکھیے، اس لفظ کا ایک تعلق طواف سے بھی ہے۔ طواف کا مطلب ہے کسی مرکز کے گرد گھومنا، جیسے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کتنا مقدس عمل ہے نا؟ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید رقص، خاص طور پر کتھک میں جو گول گھومنے کی حرکتیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے ان فنکاروں کے گروہ کو یہ نام ملا۔ یہ ان کے فن کی روحانی اور جمالیاتی گہرائی کی طرف ایک اشارہ تھا۔ تو یہاں اس لفظ کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف اس کا اصل باعزت مفہوم جو حیرت مندی اور کلچر کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسری طرف آج کا تضحیک آمیز تصور۔ یہ اس بات کی بالکل صاف مثال ہے کہ کیسے وقت اور سماجی تبدیلیاں الفاظ کے معنوں کو آسمان سے زمین پر گرا سکتی ہیں۔ آئیے اب اس دور میں چلتے ہیں جب طوائف کا لفظ عزت اور ہنر کی ایک پہچان تھا۔ مغلیہ دور میں یہ خواتین صرف تفریح کا سامان نہیں تھیں، بلکہ انہیں تہذیب و ثقافت کی استاد اور محافظ سمجھا جاتا تھا۔ یہ خواتین اپنے فن میں کمال رکھتی تھیں۔ وہ ٹھمری، دادرا اور غزل گائکی کی ماہر تھیں۔ کتھک رقص کی ہر باریکی ان کی دسترس میں تھی۔ وہ صرف فنکار ہی نہیں، بلکہ شعر و ادب کو گہرائی سے سمجھتی تھیں اور آداب محفل کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ اور اس دور کا سماجی نظام ان کے فن کا بہت قدردان تھا۔ انہیں ریاست کے سب سے امیر اور با اثر لوگ، یعنی نواب اور شہزادے، سپورٹ کرتے تھے۔ ان کی سرپرستی کی وجہ سے معاشرے میں ان کا ایک بہت اونچا مقام تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ بدلا کیسے؟ ایک ایسا لفظ جو تہذیب کی علامت تھا، وہ توہین کا نشان کیسے بن گیا؟ تاریخ میں ایسا کون سا موڑ آیا جہاں اس کے معنی کا رخ ہی پلٹ گیا؟ یہ ٹائم لائن پوری کہانی کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ مغلیہ دور میں عزت تھی، فن کی قدر تھی، لیکن جیسے ہی برطانوی راج آیا، سب کچھ بدل گیا۔ سرپرستی کا نظام ختم ہو گیا، اور یہیں سے اس لفظ کو اور اس سے جڑے فن کو بدنام کرنے کا ایک منظم سلسلہ شروع ہوا۔ جب انگریزوں نے مقامی ریاستوں اور نوابوں کو کمزور کیا تو ان فنکاروں کو سپورٹ کرنے والا پورا سسٹم ہی تباہ ہو گیا۔ معاشی بدحالی نے ان فنکاروں کو بے سہارا کر دیا، اور سماج نے بھی انہیں عزت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا۔ اور اب ہم بات کریں گے اس ثقافتی نقصان کی جو اس تاریخی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا۔ یہ صرف ایک لفظ کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری کلاسیکی فنون کے ایک پوری میراث کو بے نام کرنے کی کوشش کی داستان ہے۔ کتھک کی مشہور رقاصہ منجری چترویدی کا یہ جملہ اس تلخ حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جن خواتین نے ہماری موسیقی اور رقص کو 2 صدیوں تک سنبھالے رکھا، تاریخ نے انہیں ان کا جائز مقام دینا تو دور، ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ غزل کی نزاکت ہو، ٹھمری کا سوز، دادرا کی چھیڑ چھاڑ ہو یا کتھک کی شان، ان تمام فنون کو زندہ رکھنے اور آگے بڑھانے میں ان غمنام فنکار خواتین کا بنیادی کردار ہے، ایک ایسا کردار جسے آج بھی اکثر مانا نہیں جاتا۔ اور اس بھلاوے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تاریخ لکھنے کا اختیار ہمیشہ سے طاقتور طبقے کے پاس رہا، اور اس مردانہ سماج میں ان خواتین کی فنی خدمات اور ان کی میراث کو جان بوجھ کر تاریخ کے صفحات سے مٹا لیا گیا۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں اس اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ تاریخ کے ساتھ انصاف آخر کیسے کیا جائے۔ ہم ان خواتین فنکاروں کی میراث کو، جن کی شناخت تھی ان سے چھین لی گئی، کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے اصل مقام اور ان کے عظیم فن سے واقف ہو سکیں۔